ووٹ کو مانتا ہو، چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو، بات کو سمجھنا تھا. سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ ماننے والا. ماننے والا، چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا. دینے والا ہو. جو بھی ووٹ کو ماننے والا ہے نا، اس کو کہو تمہارا فرض بنتا ہے کلمہ رسول چھوڑ. میں پورے دعوے اور وثوق اور اعتماد کے ساتھ بات کروں. کوئی اس کو جہاد شمار کرتا ہے، بے شک. کوئی جنت کا راستہ شمار، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی امانت کہتا ہے. ان لانتیوں سے میں کہتا ہوں، لانتی کا بچہ، جب تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ادنا گدھا موجود ہوں گے، تمہارے ایسے لانتی فتنے اور دین کے اندر خلل گڑبڑ کی تمام سازشوں کو کھولتے رہیں گے، وہ خاموش نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. ان کی ایک ایک بکواس کا منہ توڑ جواب دیں گے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ ووٹوں کو مانگنے والا، چاہے لینے والا چاہے دینے والا، اس پر فرض ہے کلمہ رسول کو چھوڑ دے. اب یار یہ دعویٰ ہے، یہ میرا کیا ہے؟ دعویٰ. اس پر دلیل سنو. اگر ہر بندے کو سمجھ نہ آئے میں مجرم. سبحان اللہ. کلمہ وہ شخص پڑھ سکتا ہے کہ جس کے اعتقاد میں ہو کہ کلمے کی حیثیت اور مقام سب سے بلند ہے. بے شک. جب کسی کے پاس یہ کلمہ آئے گا، ایمان کی دولت آئے گی. اب کروڑوں کافر ایک طرف ہوں گے تو اس ایک کی شان بلند ہے. ان کی شان ہی نہیں بلند کیا ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایمان سے بتانا، جب کوئی ووٹ کو مانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے والا اور غیر کلمے والا، کافر اور مومن، دونوں ووٹ اور رائے اور عقل کے اندر برابر ہیں، فیصلے کے اندر برابر ہیں. جب برابر مان لیا، بات سمجھو، اس کے پاس کلمہ تھا، اس کلمے کی کوئی حیثیت نہ رہی. جب کافر کے برابر کر لیا، پھر کلمہ کس لیے ہے تیرے پاس؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. سبحان اللہ. فرمایا پہلے غلام اور پرتے ہوتے تھے، زر خرید جو بکتے تھے منڈیوں میں. اللہ فرماتا ہے ہمارا مومن چاہے زر خرید، غلام اور پرتا منڈی پر بکنے والا ہو. فرمایا یہ مشرک آزاد تھے، بہتر ہے. اب کیوں افضل ہے، کیوں بہتر ہے؟ کہ اس کے پاس اللہ ہے. اور جب برابر کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. جب کافر غیر مسلم کلمے کے منکر کے بول اور ادھر برابر کر لے گی. ادھر دیکھو، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ آ جاؤ اسی بات پر. بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. بتاؤ بادشاہوں کا بادشاہ. ایک مومن انتخاب کرتا ہے، ایک مومن چنتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. کروڑوں کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں، اس کے ساتھ اور بھی ہیں، خالی اللہ نہیں، یا اللہ ہے ہی نہیں. ایمان سے بتاؤ، بادشاہوں کے بادشاہ کے انتخاب کے اندر ایک مومن کی بات مانو گے یا کروڑوں کافروں کی مانو گے؟ ایک مومن کی. تو کیسی لعنت پڑی ہوئی ہے. بادشاہوں کے بادشاہ کا چناؤ وہ تو ایک مومن کرتا ہے تو اس کی مانی جاتی ہے، اور نیچے بادشاہ کی جب چناؤ کی بات آتی ہے تو پھر کافر اور مومن برابر ہو جاتا ہے. لاکھ لعنات. بادشاہوں کے بادشاہ کو چننے کے قابل تو فقط مومن ہے. سبحان اللہ. بلکہ مجھے کہہ لینے دیجیے، کہنے دیجیے، ایمان سے کہتا ہوں والذی نفسی بجبہ ہی قسم ہے، استاد کی جس سے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے، جو
ووٹ کو ماننے والا ہے، اس کا قرآن، اس کا حدیث، اس کی شرع، اس کا میلاد، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ میلاد تو نبی کا منایا جائے گا، وہ تو نبی نہیں مانتا، کیوں؟ اس وجہ سے ووٹ میں نبی اور ابو جہل کو برابر سمجھ رہا ہے۔ ادھر دیکھ، ووٹ کو ذرا پھیلاؤ، اس کی تحت بہت سلامتی قوم کو یہ لعنت کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی تھی یونان سے، روم سے، یورپ والوں کے پاس، اور یورپ سے یہاں یہ منتقل ہو کر آئی۔ اس کو لعنت قوم کہہ سکتے ہیں، امانت قوم نہیں کہہ سکتے۔ ایک لعنت کی ایک نحوست تمہیں بتاتا ہوں، ایک شر کا پہلو تمہیں بتاتا ہوں۔ بتاؤ، اگر سید الانبیاء کہیں تمہارا بادشاہ صدیق اکبر ہونا چاہیے اور ابو جہل کہیں کہ ابو لہب ہونا چاہیے، ان ووٹوں کے اندر تو دونوں برابر ہیں۔ اگر ابو جہل کے ساتھ ایک اور کافر مل جائے تو ووٹوں کے اندر تو رسول اللہ کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جو ووٹ مانے گا وہ تو رسول کو ابو جہل کے برابر سمجھ رہا ہے۔ پوچھ تو کائے کا ملاد کرتا ہے؟ تو ملاد کیوں کرتا ہے؟ تو اسلام، خدا، رسول، قرآن، شریعت، نبیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا ووٹوں کو چھوڑ دے یا میلاد منانا، یا ووٹوں کو چھوڑ دے یا قرآن کو ماننا چھوڑ دے، یا ووٹوں کو چھوڑ دے اور نماز چھوڑ دے، یا نماز چھوڑ دے، یا ووٹوں کو چھوڑ یا خدا کا نام لینا چھوڑ دے، یہ دونوں باتیں اکٹھے نہیں ہیں۔ میرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تھوڑا فرما دیا، علماء ہم شر من تعظیم السماء۔ یار کیسی عجیب بات ہے، میرے آقا نامدار کا فرمان عالیشان، میں اس کی گہرائی میں جتنا ڈوبتا ہوں، عجیب و غریب جا کر باتیں نکالتا ہوں، میں تو حیران ہوں کہ اتنا مذمت کی انتہا کر دی، زمانے رسالت سے ہی ایسی جامع معنی مذمت نکل سکتی ہے، اور کسی زبان سے کیا نکلے گی؟ یہ حکمت کے موتی بتا رہے ہیں کہ یہ کلام خیر الانام کا ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والے تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے۔ یار دیکھو یار، اتنا مبارکے کے ساتھ مذمت۔ آسمان کے نیچے تو یہودی بھی بستے ہیں، عیسائی بستے رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، کنجر رہتے ہیں، بغیرت رہتے ہیں، کیا کون رہتے ہیں، چور، زانی، ہر طرح کے برے لوگ رہتے ہیں، لیکن تمہارے رسول کی زبان مبارک کہہ رہی ہے کہ علماء یہ نہیں فرماتے گناہ تو ہم ملک کے دانی، یہ نہیں کہتے سارے کو ہم ملک کے چور، یہ نہیں فرماتے الیہود والنصارى، یہ فرماتے علماء۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، کفر کو اسلام نہیں بنا سکتے، اور یہ کتے ملا کفر پر اسلام کی مہر لگا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امانت ہے، کوئی کہتا ہے جہاد ہے، کوئی کہتا ہے فرض ہے، اور یہ کتے ملا کفر پر اسلام کی مہر لگا رہے ہیں۔